بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم دوستو، ماہ ربیع الاول کا وہ عظیم الشان دن آ چکا ہے جسے جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن کے مختلف نام بھی ہیں، لیکن آج کا دن ہی حقیقت میں 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کی یہ خاص عبادت 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے گا تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اور پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نماز صرف سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں، جب ماہ ربیع الاول کا یہ عظیم دن آئے۔ اگر میں بات کہوں تو پورے سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے وہ آج کا دن ہے، اس لیے اس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف اس طرح عبادت کرنے سے ہزاروں رحمتوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس دن میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے، بار بار بھی دعائیں مانگتا ہے، تو ہر دعا اس کی اسی دن میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا اسی دن میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ 12 رکعت نماز نفل اس دن کی سب سے اہم اور سب سے خاص عبادت ہے۔ اس دن کا ٹائم 12 ربیع الاول کی شام مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک ہے۔ اس پورے دن میں آپ نے یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن گھر کے اندر خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی یہ 12 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں یا مسجد میں اس طرح ادا کرتا ہے۔ اب دوستو، یہ 12 رکعتیں آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 12 رکعتیں آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار اور نیت، یہ تمام تر تفصیلات ایک ایک چیز آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا، تاکہ آج ہر کوئی یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، پھر پورے سال کے لیے اپنے گھر کو خیر و برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بھر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھنی ہیں، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ اس نماز کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو پورے سال کے لیے خوشحال رکھ سکتی ہے۔ اس دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ دن کے اوقات کے دوران جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو لمبی صورتیں نہیں آتی، اس کا حل میں بتاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دن کی ان برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج تمہارے پاس سال بعد موقع ملا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، اور
بہت سارے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اس دن میں کون سی عبادت کرنی ہے، اور جنہیں پتہ ہوتا ہے بعض اوقات ان سے بھی کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے پاس موقع ہے، بغیر سستی کیے، بغیر غفلت کیے آپ نے اس دن میں اور کوئی کام کر سکے یا نہ کر سکیں، صرف یہ 12 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ 4 سلام کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت۔ 4 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کے متعلق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ پہلے 4 رکعتوں میں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ بہت سارے دوست آمین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدارا آپ نے آمین کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ چاروں رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار۔ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص اس دن میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشش فرما دے گا، دوسری مرتبہ کہنے سے اسے آگ سے نجات عطا فرما دے گا، تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت 7 مرتبہ پڑھیں، جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی اور فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ پھر دوبارہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل 12 ربیع الاول کی نسبت سے بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ ان 4 رکعتوں میں بھی ویسے ہی ترتیب ہے، سبحانک اللہم، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر آگے سورہ ملانی ہے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورتیں، 2 رکعت کے بعد تشہد میں مکمل اتحیات تک پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر سے سبحانک اللہم ہی پڑھنی ہے۔ جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں ویسے ہی دوسری 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی تیسری رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح اور چوتھی رکعت کو دوسری رکعت کی طرح۔ 4 رکعتوں کے بعد تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح آپ کی 8 رکعت نماز ہو جائے گی۔ 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔ نیت 2 رکعت نماز نفل
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، دونوں رکعتوں میں یکساں۔ ان 2 رکعتوں کے بعد تسبیح 70 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح پڑھے گا تو 3 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور اس کے والدین کو بخش نہ دے۔ نمبر 2، جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجے گا، اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور انہیں نہریں جاری کریں گے۔ نمبر 3، وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان تمام اشیاء کو دیکھ نہ لے جو اس کے لیے ہیں، یعنی جنت کا نظارہ وہ دنیا میں جب تک نہیں کر لیتا۔ آخری 2 رکعتیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل 12 ربیع الاول کی بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص اور سورہ قدر 1 مرتبہ دونوں رکعتوں میں یکساں، جو پہلی رکعت میں پڑھی ہیں وہی دوسری میں۔ اس طرح آپ کی یہ 12 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اگر 12 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لینا۔ کوشش تو کریں کہ 12 رکعت ہی ادا کریں۔ اگر 12 نہیں ادا کر سکے تو پھر صرف 8 یا 4 رکعت اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ آسانی کے لیے پورے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ فجر یا اشراق کے بعد دن کے آغاز میں پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد مزید 4 رکعت اور بتائی گئی تسبیحات مکمل کر لیں۔ مغرب یا عشاء کے بعد آخری 4 رکعت اور درود و سلام کے ساتھ اپنے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اس طرح جب آپ ان نوافل کو پورے دن میں 3 حصوں میں بانٹ کر پڑھیں گے تو آپ کو ذرہ برابر بھی مشقت محسوس نہیں ہوگی، عبادت بھی آسانی سے ہو جائے گی اور پورا دن ذکر الہی میں گزرے گا۔ 12 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور اس کی برکتوں میں ہی سب سے زیادہ دلائل ملتے ہیں۔ یہ دن ہی رحمت اور ولادت کی خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ اس پر مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سراسر شکر، رحمت اور ہدایت کا دن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نوافل کا اہتمام کرنا، درود و سلام بھیجنا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دراصل اسی نعمت عظمیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تاکہ رب کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے پورے سال کو اپنے حصار میں لے لیں۔ جب تم نے یہ ساری 12 رکعتیں پڑھ لی، وہ تسبیحات بھی پڑھ لیں، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے۔
یعنی دعا کا وقت، سب سے پہلے اپنے رب کے حضور اپنے رزق اور کاروبار کی تنگی کا شکوہ کرنا، ہاتھ پھیلا کر کہنا کہ مولا پورے سال کے لیے میرے گھر کے چولہے کی عزت رکھ لے، میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پھر دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی کامیابی اور ان کی نیک بختی کے لیے اس دن کی نسبت سے ایسے گڑ گڑا کر دعا مانگنا جیسے ایک فقیر اپنے بادشاہ سے مانگتا ہے۔ دل میں یہ تصور لازمی رکھنا کہ رب میری اولاد کے نصیب کے فیصلے آج ہی فرما رہا ہے۔ اور آخر میں اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا سا دل اپنا بڑا کرنا، اس پوری امت مسلمہ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ جب تم کسی دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی بہتری کی دعا کرتے ہو تو آسمان سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہی دعا اس بندے کو بھی عطا فرما۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اس دن اس ترتیب سے دل سے دعا مانگ لیتا ہے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں، اس مبارک گھڑی میں جب ہم سب اتنی پیاری عبادت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دیکھو سال بھر میں کتنے ہی دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو عظمت اور رحمتیں 12 ربیع الاول کے اس دن میں چھپی ہیں وہ بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے، ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہی ہمارے اس دن کی ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو بھائی بہن ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، جو بھائی بہن اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، آگے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ اس کا فیض بھی آپ کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔